ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حق تو ایک ہی ہوتا ہے، جیسے کوئی حق بات ہے تو وہ ایک ہی ہوں گی، تو یہ چار امام اور جو ہے اور ان کی آپس میں الگ الگ رائے ہے، تو چاروں امام کیسے صحیح ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ کیسے وہ درست ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، شریعت میں بہت سی چیزیں ایسی ہے جس میں شریعت نے لچک رکھی ہے اور دونوں پہلو کی شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ جیسے ایک مثال سے وہ بات سمجھ میں آئیں گی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بنو قریظہ بھیجا اور آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ بنو قریظہ کے جو علاقہ ہے، جو محلہ ہے، وہاں پہنچ جائے، یعنی ان کے محلے میں جا کے عصر کی نماز پڑھے۔ اب یہ جماعت بنو قریظہ کے لیے نکل گئی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ عصر کا وقت وہاں پہنچنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا۔ اب یہاں پہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگ نے کہا کہ نہیں، چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ کر ہی عصر پڑھنا ہے، اس لیے ہم عصر کی نماز وہاں پڑھیں گے۔ بعض دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تھا، آپ کا مطلب یہ تھا کہ آپ جلدی چلے جاؤ اور عصر کے وقت وہاں پہنچ جاؤ تاکہ عصر کی نماز آپ بنو قریظہ کے محلے میں پڑھ سکو، لیکن چونکہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں اور عصر کا وقت آ چکا ہے، اس لیے ہم عصر کی نماز یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم کو وہاں پڑھنا چاہیے، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو بعض لوگوں نے عصر کی نماز وہیں ادا کی اور بعض لوگوں نے نماز قضا کی اور بنو قریظہ میں محلے میں جا کے ادا کی۔ اب یہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا گیا کہ بعض لوگ نے یہاں نماز پڑھی، بعض لوگ نے قضا کری اور بنو قریظہ کے محلے میں جا کے پڑھی، تو آپ نے کسی کو آپ نے تنبیہ نہیں کی بلکہ آپ خاموش رہے۔ تو شریعت میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں دونوں پہلو کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہ جو فقہ میں جو اختلاف ہے، یہ عام طور سے ایسے ہی پہلو میں اختلاف ہے جہاں پر دونوں چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ دیکھیے، شریعت میں ایک ہوتا ہے مقصد، کہ شریعت کی تعلیم کا ایک مقصد یہ ہے، اور ایک ہوتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ۔ تو عام طور سے یہ جو اماموں میں اختلاف ہے وہ مقصد کو حاصل کرنے کے طریقے میں اختلاف ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ شریعت کی ایک مقصد یہ ہے شریعت کا کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی جب رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، تو لوگوں کو باخبر کر دیا جائے، لوگوں کو گواہ بنا دیا جائے، تاکہ جب یہ لوگ بعد میں ساتھ میں رہے تو کوئی بدگمانی نہ کرے، کوئی غلط ان کے اوپر کمنٹ نہ کرے، معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ میاں بیوی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے کہا کہ جب نکاح ہو تو دو گواہ کو ہونا چاہیے تاکہ یہ گواہی دے سکے کہ ہاں یہ میاں بیوی ہے، میرے سامنے ان کا نکاح ہوا تھا، تو دو گواہ کا ہونا چاہیے۔ لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ دو گواہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اکیلے میں نکاح کر سکتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد ان کے جو سرپرست ہے یا ان کے والد ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے جو محلے میں اعلان کر دے، چاہے وہ دعوت دے دے، لوگوں کو بلا دے یا لوگوں کو جمع کر کے اعلان کر دے کہ جو میرا بیٹا ہے اس نے فلاں لڑکی سے نکاح کیا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اب دیکھیے، یہاں پہ دونوں اماموں کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی کہتے ہیں کہ دو گواہ ہونا چاہیے، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ دو گواہ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اعلان کر دینا کافی ہے۔ لیکن اختلاف ہونے کے باوجود دونوں کا مقصد ایک ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ تو شریعت کا جو مقصد ہے کہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ یہ لوگ نکاح کر رہے، وہ مقصد دونوں سے پورا ہو رہا ہے، حالانکہ دونوں میں اختلاف ہے لیکن مقصد دونوں سے پورا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اماموں کے درمیان اختلاف ہے۔ اس کو ایک دنیاوی مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کو ایئرپورٹ جانا ہے اور آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سے ایئرپورٹ جانے کے 4 راستے ہیں۔ اب آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، میں کون سے راستے سے جاؤں؟ اس نے ایک راستہ بتایا۔ پھر آپ نے دوسرے سے پوچھا مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، میں کس راستے سے جاؤں؟ اس نے کوئی دوسرا راستہ بتایا۔ اسی طرح 4 لوگوں نے آپ کو 4 راستے بتائے کہ آپ یہاں سے بھی ایئرپورٹ جا سکتے ہیں، کسی نے کہا آپ وہاں سے ایئرپورٹ جا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے آپ کا مقصد کیا؟ آپ کا مقصد ہے ایئرپورٹ پہنچنا۔ تو یہ جو چاروں لوگ ہیں، حالانکہ چاروں لوگ نے الگ الگ بات کہی، ایک نے کہا ادھر سے جائیے، ایک نے کہا ادھر سے جائیے، لیکن چاروں اپنی جگہ صحیح ہے، اس لیے کہ چاروں کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایئرپورٹ چلے جائیں۔ تو اسی طرح فقہ کے اندر اماموں میں جو اختلاف ہے وہ ایسی جگہ اختلاف ہے جو افضل اور غیر افضل ہے، جہاں پر جو اولا اور غیر اولا ہے، جہاں پر دونوں پہلو کی گنجائش ہے۔ اسی لیے چاروں امام میں آپس میں رائے کا اختلاف ہونے کے باوجود چاروں امام برحق ہے اور چاروں میں سے کسی کو بھی فالو کیا جا سکتا ہے۔